سلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. بارہ امامہ ہو تم اب؟ جی بارہ امام. جی. اچھا بولو. اچھا، یہ میرا دوست ہے سلمان، اس سے میں نے ایک بار پوچھا تھا کہ باغ فدا کے بارے میں، اس کا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. اچھا باغی فدق، کیا سوال ہے آپ کا؟ یہی کہ ہمارا یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت زہرا علیہ السلام جب گئے تھے دربار میں تو ان کا حق نہیں ملا تھا، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا اگر اس کو ہم جواب دیا اور اچھا آپ کا اگر آپ کا دل مطمئن ہو گیا تو حق قبول کرے گا انشاءاللہ. جی، کیوں نہیں، انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فیصل ہے. فیصل. فیصل بھائی، باغ فدق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا میراث تھا یا میراث نہیں تھا؟ وہ انہوں نے جنگ کے ذریعے حاصل کیا تھا نا، یعنی میراث تھا. لیکن لڑے بغیر جنگ کیا تھا. ہاں نہیں، وہ تو صحیح بات ہے، جو وہ مال فی تھا. مال فی. جی مال فی اس کا کہتے ہیں کہ جو جنگ یعنی بغیر جنگ کا وہ غنیمت ہو جائے گا، اس کو مال فی نام ہے. اوس د موږ اردوم دومره ډیره نه ده، ځکه اوس څو کتي ورته ترجمه شروع کړو. بالکل برابر ہے قاری صاحب، بالکل برابر دی پوهیږي مونږ هم دی پوهیږو. فیصل بھائی، آپ کا اپنا کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یک عالم بولتے ہیں کہ ایک گفٹ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفٹ دیا، اور دوسرا علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ میراث تھا. ابھی تم اس کو میراث کہتے ہیں یا گفٹ؟ نہیں، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت زہرا دربار میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے، وہ پوچھنا ہے بس. اچھا زه بې وایمه خو زده بې کومه، صحیح ده، وایم بې. بیغم شو سره ډیر خسته اردو وای ماشاءالله. وای صحیح ده. توکل په خدا. فاطمة الزهراء رضی اللہ عنها بالکل گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اسے طلب کیا میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی جو فاطمة الزهراء رضی اللہ عنہ ادھر گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے انبیاء نبوت اور علم اور حکمت کا میراث چھوڑتے ہیں اور مال کا میراث نہیں چھوڑتے ہیں. قاری صاحب اچھا فاطمة الزہرا، ای مسند ابی اعلیٰ میں ای روایت ہے، صحیح روایت ہے اہل سنت کتاب میں. آخری میں فاطمة الزہرا رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، انت و رسول اللہ اعلم، اے ابو بکر آپ کے پاس اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم تھا، واپس آیا، خوشی پہ واپس آیا، کیونکہ اس فاطمة الزہرا رضی اللہ عنہ ارشاد سنایا. ارشاد کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث تھا. ابھی میرا چھوٹا سوال تم سے ہو، صحیح وایما کہ صحیح نہ وایما؟ سلمان بھائی میرا اردو صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ فیصل ہاں، بھائی صحیح ہے، ہاں سمجھ آ رہا ہے. ابھی میرا سوال یہ ہے، مثلا ابو بکر رضی اللہ عنہ باغ فدق نہیں دیا، عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیا، عثمان رضی اللہ عنہ نہیں دیا، ظلم کیا یا ظلم نہیں کیا؟
نہیں، ہم کو جو ایسا بتایا گیا ہے کہ حضرت زہرا گئے تھے، انہوں نے ادھر یعنی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے مناظرہ کیا، یعنی کہ حق کے بارے میں، تو انہوں نے حق نہیں دیا تھا، ہم کو تو اتنا معلوم ہے۔ اسی اگر ابھی ابو بکر عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین حق نہیں دیا، اچھا کام کیا یا ظلم کیا؟ ابھی اس کے بارے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میرا سوال آسان ہے، یا تم بولو کہ ظلم کیا حق نہیں دیا، یا بولو کہ ظلم نہیں کیا۔ اگر تم بولے گا کہ ظلم نہیں کیا تو بات ختم ہو جائے گا، اگر تم بولتے ہیں کہ ظلم کیا تو اس کے بعد ابھی دوسرا سوال ہم تم سے پوچھتا ہوں۔ آپ دوسرے سوال پہلے پوچھیں نا، آپ پہلے سوال پوچھیں۔ مثلا اگر ابو بکر اور عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہم آپ کا نظر میں ظلم کیا تو علی رضی اللہ عنہ جو 5 سال خلیفہ ہو گیا اور حسن علیہ السلام 6 مہینہ خلیفہ ہو گیا، تو وہ 2 خلیفہ حسن اور علی رضوان اللہ علیہما کیوں یہ حق نہیں لیا؟ اگر نہیں لیا اور ظلم اے حق واپس نہیں کی سشی ورتوائی سے واپس ځان ته رانه وړل، اگر ان لوگوں نے یہ حق واپس نہیں لیا اپنا، فیصل بھائی اگر ابو بکر اور عمر اور عثمان حق نہیں دیا، علی رضی اللہ عنہ کیوں آپ سشی ورتوائی د خپل حق اوس څه خراب شو؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق، دو ولې د خپل حق ولې وانه خیستل؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حق کیوں نہیں لیا؟ یہ حضرت حسن حسین نے کیوں نہیں لیا یہ حق؟ قاری صاحب بول۔ اچھا، یہ ابھی میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ابھی میں اس سے تھوڑا ڈیٹیل چیک کرے گا، میں کل آپ کو یہ سلمان کا آئی ڈی سے آپ اٹھانا، میں آپ سے بات کرے گا کل، ابھی اتنا مجھے کوئی اتنا علم نہیں ہے، کل اس کا پوچھے گا تو میں آپ کو بتائیں۔ قاری صاحب میں سلمان صاحب آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ قاری صاحب کہہ رہے نا، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان نے یہ حق نہیں دیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت علی اور حضرت حسن نے جب 5 سال خلافت کی اور 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، ان لوگوں نے یہ حق کیوں نہیں لیا؟ وہ سمجھا کے میں نے قاری صاحب کو میں سمجھا کے، میں آپ کو بول رہا ہوں کہ میں تھوڑا یہ چیک کرے گا کل، میں آپ کو یہ آئی ڈی سے بات کرے گا۔ ابھی میرا بات سنو، ابھی میرا بات سنو۔ په پښتو کې به وایم زر زر ورته ترجمه کړي ښه؟ قاری صاحب ووایا دا به ایکسپیرینس په دې وشي، لږ ووایا، لږ زده پکې۔ فیصل بھائی الحمدللہ فاطمة الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کا بیٹی تھا، ہاں؟ اچھا، اور فاطمة الزہرا دنیا کو اتنا مطلب نہیں تھا کہ ہر دن اس کا ایک فکر اور مطلب ہے کہ میرا باغ فدق کدھر ہے، ابو بکر کے ساتھ مناظرہ کرو، ابو بکر کے ساتھ مطالبہ باغ فدق کرو، یہ کچھ نہیں تھا۔ فقط اور فقط اگر تم تاریخ دیکھے گا، دیکھو تاریخ، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ اہل بیت کا ساتھ کیا اور دیا باغ فدق، اور باغ فدق کا ساتھ اور سامان دیا، کیوں آپ دا ورته ترجمه کی نور قصه نه خرابیږي؟ فاطمة الزهرا رضی اللہ عنها سره چې څومره ابو بکر و عمر او عثمان له اهل بیت سره څه کړي دي، دا ولې تاسو ته د خپل علما نه ښیي چې له باغ فدق نه په لسګونو ځلې زیات ورسره کړي دي، هغه ولې نه درته ښیي؟ قاری صاحب محترم کہہ رہے نا کہ باغ فدق کے علاوہ جب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اتنا کچھ دیا، وہ آپ کو یہ علماء کیوں نہیں بتاتے؟ اس سے باغ فدق سے زیادہ کچھ دیا ان کو، وہ